بیکاز انہوں نے بھی تو ہمارے مال پر زبردستی قبضہ کیا، انہوں نے بھی تو مکہ کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی. اینڈ ڈونٹ forget بائی دس ٹائم آیات آ چکی تھیں وحی میں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کر طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کرنے کی اجازت دے دی، اور پلان یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 300 پلس لوگوں کو لے کر، کچھ لوگوں کو لے کر بدر کے مقام پر انتظار کریں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزرے. سو دس واز نمبر 1 ریزن، بٹ دس واز ناٹ دا اونلی ریزن. سیکنڈ ریزن جو کہ آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسنس آف غزوات سے ملے گی. واٹ واز ون آف دا ایسنس بیہائنڈ انیشیٹنگ غزوہ بدر؟ یہ کیا تھا کہ بالکل مجھے لگتا ہے جیسے آج ہم مسلمانوں کو آج کے ڈائنامکس کے اندر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. سی، مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو بدر پر جا کر اس وقت ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر کے کوئی دنیا کی لالچ اکٹھی کرنا نہیں تھا. اگر کسی کے ذہن میں آئے اوکے دیور صحابی، اوکے دیور انصار اینڈ مہاجرین، تو ان کو کس قسم کی دنیا کی گڈس لینے کی لالچ آ رہی تھی؟ سی، دے ور ہیومن، ان کے ساتھ فیملیز تھیں، ان کے ساتھ نیڈس تھیں، پلس دے ہیو انٹلیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ انیشیٹو دینا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں اور آپ اٹیک کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساتھ میں جانا، اس میں کیا تھا؟ کفار قریش نے، اس میں ابو سفیان ایز اے لیڈر شامل تھے، کفار قریش نے مسلمانوں کو آزادی سے مکہ کی زمین پر، جہاں کہ اللہ کا گھر بنا ہوا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی تھی. فریڈم آف ریلیجن نہیں تھا، فریڈم آف سپیچ بھی نہیں تھا کہ مسلمان اپنے دوسرے مکہ کے رہنے والے رشتہ داروں میں اسلام کی بات پھیلاتے. یہی تو کہا تھا مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس جا کے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں اپنا دین اپنی حد تک رکھے، آ کر ہمارے لوگوں تک اس کی پریچنگ نہیں کرے. تو جب قریش نے، مت بھولیں دونوں سائڈ پر عربس ہیں، جب قریش نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مکہ میں اسلام پریکٹس نہیں کرنے دیا، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن نہیں دیا، سو یہ بھی عرب تھے، مسلمان ہو کے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کا ملنا. اس کا مطلب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو سکھا دیا اگر کفار مسلمانوں کو مکہ میں فریڈم آف ریلیجن نہیں دے رہے، فریڈم آف سپیچ نہیں دے رہے، تو پھر ان کو بھی اوپن ٹریڈنگ اجازت نہیں ہونی چاہیے. دے شوڈ ہیو دا ریسٹرکشنز ٹو. آپ اور میں آج بدر کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، بٹ ٹوڈے امت کین لرن تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف لیسنس آؤٹ آف دا انیشیٹو آف بدر. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کا انیشیٹو مینلی ان دو ریزنس پر لیا. دا شارٹیسٹ ریزن بلانگنگس کے لاس کا بدلہ لینا، دس واز دا شارٹیسٹ. اینڈ دا بگیسٹ ریزن، اگر قریش مکہ، اگر ابو سفیان اور ابو سفیان کے ساتھی مسلمانوں کو اوپنلی اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو ان کو بھی اوپنلی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. That was the confidence of Sahaba, that was the confidence of Islam, that was the confidence of Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam، جو آپ کو اس اتنے سے غزوہ محمد، غزوہ بدر کے انیشیٹو میں نظر آ رہا ہے. آج آپ اور میں، اگر ہمیں کوئی ہمارے دین پر اس وقت بلیم کرتا ہے، ریڈیکیول کرتا ہے، ہنڈرنس کریٹ کرتا ہے، بچے، ہم عورتیں، ہم مرد، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤ تو مذاق اڑائیں گے، اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کر ایک انسان اکیلا نماز پڑھ لے، واٹ از لیول آف ایمان آف دیٹ پرسن. ہم اپنے خاندان کی گیدرنگز میں ہوتے ہیں اور ان گیدرنگز میں 8 لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، کہوں نہ کہوں، کہوں نہ کہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں. آج ہم اپنے اسلام کے فرائض نہ چھوڑیں، ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہمارا حج ہو، ہم مسلمانوں کا حال حلیہ ہو جس میں ہمارے لباس ساتر ہوں، عورتوں کے لیے ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈھیلے لباس میں ہوں. دنیا مذاق اڑاتی ہے تو مذاق اڑائے، ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟
ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اپنے اندر تماشے شروع کر دیے ہیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. سو اپنے حق کی آواز ایک ڈیسنٹ طریقے سے اٹھانا, اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اڈاپٹ دا لیول آف کانفیڈینس آف دین اینڈ اڈاپٹ دا فرائض اینڈ ڈونٹ انڈلج یور سیلف ان سارے معاملات میں جس میں دنیا بلائنڈلی بھاگ رہی ہے. تو صحابہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کا انیشیٹو جو پہلا غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا, اٹ واز مینلی آن ٹو ریزنس. اگر مسلمانوں کو اوپنلی دین پر اجازت نہیں ہے عمل کرنے کی, تو پھر کفار قریش بھی اوپنلی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے. دیٹ واز دا نارم آف دا ٹائم, جس میں اسی طرح سے پریشر ایگزرٹ کیے جاتے تھے. اور مسلمانوں کے لیے اس دور میں اس طریقہ کار سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا, اس لیے کہ ڈائیلاگ کا پارٹ 13 سال مکی دور میں مکمل ہو چکا تھا کہ اب مکہ والوں کو بتا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہم کانفیڈنٹ ہیں, ہم اسلام پر عمل کر کے جو ہیں وہ کونے میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں, ہم اسلام پر عمل کر کے پڑھے لکھے ہیں. ہماری ڈیفینیشن میں بول رہی ہوں, ہم دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو, دنیا کی اکنامک سچویشن کو, دنیا کے فائنینشیل میٹرز کو, دنیا کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو, دنیا کی پولیٹیکل گیمز کو اور دنیا کے کرنٹ سناریو کو سب سمجھتے ہیں بائی ہولڈنگ دا ہولڈ گرپ, a tight grip on our deen. So this was the غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جیمز لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ بیلنسڈ نیشن بنا دے کہ ہم آج دین کے بیلنس کو اڈاپٹ کر سکیں. آج ہم ہاتھ میں تلوار لے کر کفار کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. آر غزوہ, آر بیٹل, آر مارکا ول بی سمپل آن دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی گراؤنڈس. ڈائلاگس, بات کرنے کی تمیز اور سلیقہ, دین کا کانفیڈنس, اسٹریٹجیز بیسٹ بنائے